الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ اسی آیت کریمہ پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ حضرات سے یہ کہا گیا تھا کہ اس آیت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، یعنی اقرار کیجئے اور لوگوں کو بھی بتا دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز اور میری تمام عبادات اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. میں جیتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں مرتا ہوں تو اللہ کے لیے، میں کھاتا اور پیتا ہوں تو اللہ کے لیے، دیتا اور لیتا ہوں تو اللہ کے لیے، غم کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، خوشی مناتا ہوں تو اللہ کے لیے، لین دین کرتا ہوں تو اللہ کے لیے، کسی کو دیتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو روکتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور یہی حکم تمام کے تمام مسلمانوں کو ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ہر بات، اپنی زندگی کا ہر کام، اپنی زندگی کا ہر موقع صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا کرے. اسی پر روشنی ڈالتے ہوئے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلمان کی زندگی میں ایک تو ہے عبادات، اس کا ذکر اللہ نے سب سے پہلے کیا اس آیت میں، ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، اور نسک کے معنی میں نے بتائے تھے کہ متعدد آتے ہیں. نسک کے ایک معنی آتے ہیں قربانی، اور ایک معنی اس کے آتے ہیں حج کے ارکان، اور ایک معنی ان سب سے جامع ہے اور وہ ہے عبادت. اور یہاں یہی مفہوم زیادہ تر علماء نے لیا ہے کہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے میری نماز، اور صرف نماز نہیں بلکہ تمام کی تمام عبادات، وہ عبادت ذکر ہو، تسبیح ہو، حج ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، یا جو کچھ بھی ہو، وہ سب کا سب اللہ ہی کے لیے. تو سب سے پہلے تو مومن کی زندگی میں عبادت ہے. عبادت کا ہر کام اللہ کے لیے مخصوص ہے، اس کے اندر کسی اور کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایک آدمی نماز پڑھے کسی اور کے لیے، روزہ رکھے کسی اور کے لیے، حج کرے کسی اور کے لیے.
اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس یہ تمام کی تمام عبادات صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت کے بعد انسان کی زندگی کے اندر مختلف احوال پیش آتے ہیں۔ مثلا اس کی زندگی کا ایک پہلو ہے معاشرت کا پہلو، کھانا ہے، پینا ہے، اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، شادی بیاہ ہے، کسی سے تعلق ہے، کسی سے محبت ہے، کسی سے بغض و عداوت ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے۔ انسان کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں یہ سارے احوال پیش آتے ہیں۔ پھر ماں باپ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، رشتہ داروں سے تعلق ہوتا ہے، دوستوں سے تعلق ہوتا ہے، پڑوسیوں سے تعلق ہوتا ہے، اور مختلف قسم کے لوگوں سے تعلقات وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک معاشرتی زندگی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سوشل لائف، ایک انسان کی سماجی زندگی جس میں مختلف لوگوں سے اس کا رابطہ، مختلف لوگوں سے اس کے تعلقات، اور مختلف لوگوں سے تعلقات کے نتیجے میں مختلف احوال، کبھی لینے کے، کبھی دینے کے، کبھی محبت کے اور کبھی دشمنی کے، اور کبھی نکاح کے، کبھی خلا کے، کبھی طلاق کے، اور پتہ نہیں کیا کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ زندگی کون سی ہے؟ معاشرتی زندگی، سماجی زندگی۔ اس سماجی زندگی کے اندر بے شمار کام انسان کرتا رہتا ہے۔ حکم یہ دیا گیا کہ تمہارے سب کے سب کام بھی اللہ ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے کھانا ہے۔ سونا ہے اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے سونا ہے۔ اسی طرح نکاح کرنا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا تھا، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان معاشرتی زندگی کے اندر جو کچھ کرتا ہے وہ سب اللہ کے لیے کیوں کر ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک بزرگ رہتے تھے ایک ندی کے اس پار، اور ایک بزرگ رہتے تھے ندی کے اس پار۔ ادھر کے بزرگ کو پتہ چلا کہ ادھر رہنے والے بزرگ کئی دن سے فاقے کی حالت میں ہیں، تو ان کے ذہن میں آیا کہ کھانا پکا کر کچھ ان کو بھی بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا بیوی کو، اور پھر اس کے بعد بیوی سے کہا کہ یہ کھانا لے جاؤ، میں تو معذور ہوں، چلنے اور پھرنے کے قابل نہیں، اور کوئی ہمارے گھر کے اندر آدمی موجود نہیں، اب تم ہی یہ کام کر سکتی ہو کہ یہ کھانا لے جاؤ اور ندی کے اس پار جو فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں ان کو کھانا دے کے آؤ۔ کھانا تیار ہو گیا، موسم بارشوں کا چل رہا تھا، ندی کے اندر سیلاب آیا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا کہ اب میں یہاں سے وہاں جاؤں تو کیسے جاؤں، اس لیے کہ بیچ میں ندی ہے، ندی کو پار کرنا ہے، ندی میں سیلاب جس کی وجہ سے کشتیاں بھی بند ہیں، اب میں جاؤں تو ادھر کیسے جاؤں۔ ان بزرگ نے کہا کہ جب تم یہاں سے چلو اور ندی کے پاس پہنچو تو وہاں اللہ سے میرا واسطہ دے کر دعا کر دینا، اور یوں کہنا کہ اللہ تیرے اس بندے کے طفیل میں مجھے راستہ عطا فرما، اس بندے کے واسطے سے دعا کرتی ہوں جس بندے نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس کے بعد چلی، ندی کے کنارے پہنچی اور وہاں پر دیکھا کہ سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ ہلچل مچی ہوئی ہے، کشتیوں کا سلسلہ بھی بند ہے۔ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ تجھے واسطہ دیتی ہوں اس آدمی کا جس نے کبھی بھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، اس کی وجہ سے آپ مجھ کو راستہ دے دیجیے۔ راستہ بن گیا اور وہ عورت پار کر کے ادھر کو چلی گئی۔
جانے کے بعد ان بزرگ کے پاس میں پہنچی اور ان کو کھانے کا تحفہ دے دیا، توشہ دے دیا۔ انہوں نے وہیں پر کچھ کھایا اور اس کے بعد توشہ واپس کر دیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ حضرت جب میں آئی تھی تو میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ یوں کہہ کر اللہ سے دعا کرنا، اب میں یہاں سے جاؤں تو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اللہ سے یہ دعا کر دینا میرا واسطہ دے کر کہ اللہ اس آدمی کے واسطے سے مجھے راستہ عطا کر دے جس نے کبھی کھانا نہیں کھایا جبکہ ابھی سامنے ہی کھانا کھایا ہے۔ اب وہ عورت آئی اور یہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اللہ سے دعا کی اور دعا کرتے ہی اللہ نے راستہ دے دیا اور چلی آئی۔ اب اس عورت کے ذہن کے اندر خلیش پیدا ہو گئی، راستہ تو خیر مل گیا، جاتے ہوئے بھی مل گیا اور آتے ہوئے بھی مل گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھی جھوٹا آدمی وہ بھی جھوٹا آدمی، وہ میرا شوہر وہ بھی دیکھو کیسا جھوٹا، یہ کہتا ہے کہ کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہ کی، بیوی سے ملاقات نہیں کی تو ہمارے بچے کہاں سے آ گئے، اور پھر یہ آدمی میرے ہی سامنے کھانا کھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ سے یوں دعا کر دینا کہ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ ان جھوٹوں کی بات سنتا کیوں ہے؟ کہتے دماغ میں بڑی خلیش سی پیدا ہو گئی اور گھر پہنچی اور گھر پہنچ کر خیر خیریت کے بعد اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ راستہ تو ادھر جاتے ہوئے بھی مل گیا تھا تمہارا واسطہ دینے پر، اور ادھر سے آتے ہوئے بھی راستہ مل گیا تھا ان بزرگ کا واسطہ دینے پر، لیکن میرے ذہن کے اندر بڑی خلیش پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات مان رہا ہے، اس آدمی کی بات کو مان رہا ہے، اور تم تو میرے ساتھ زندگی بسر کر چکے ہو اور تم نے بھی جھوٹ کہا اور اس آدمی نے بھی کھانا میرے سامنے کھایا اور پھر بھی جھوٹ کہا، اور اللہ نے ان کی بات مان لیے، میرے ذہن کے اندر بڑی خلیش ہے۔ انہوں نے کہا بیگم بیٹھو سمجھاتے ہیں۔ اس کے بعد بٹھا کر اپنی بیوی کو سمجھایا، بے شک میں نے تمہارے سے زندگی بھر تعلق قائم رکھا، ملاقاتیں کی، لیکن جو کچھ کہ میں نے کیا وہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنیاد پر کیا تھا، اپنے نفس کی خواہش کے لیے کبھی نہیں کیا۔ اور ان بزرگ نے بھی کھانا کھایا، لیکن ان کا کھانا بھی ان کے نفس کے لیے نہ تھا بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا، اللہ کے نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے تھا۔ اس طور پر ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے، اس کے اندر بھی یہ نیت ہو سکتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور ایک آدمی اپنا کھانا کھاتا ہے لیکن کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ نیت ہو سکتی ہے اللہ راضی ہو جائے۔ اس لیے دنیا کا کوئی بھی کام ہو ان سب کے اندر اللہ کی خوشنودی کی نیت کی جا سکتی ہے۔ یہ واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کانلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی کے اندر درج کیا ہے، وہیں سے میں نے آپ کو اسے سنایا۔ تو دیکھیے اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہر کام اللہ کے لیے کر سکتا ہے۔ ایک آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، کیوں نکاح کرے؟ ایک عام دنیا کا انسان چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ سوچتا ہے اور اس لیے شادی کرتا ہے کہ نفس کا تقاضا ہے، شہوت ابھر رہی ہے، نفس اس کے لیے بے چین ہے، اس لیے وہ نکاح کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا گیا اس کے اندر ایک اور نقطہ نظر سمجھایا، نکاح تو مسلمان بھی کرتا ہے، نکاح ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، ایک اللہ کو ماننے والا بھی کرتا ہے، ایک اللہ کو نہ ماننے والا بھی کرتا ہے۔ اس کے اندر کوئی تفریق نہیں، اس کے اندر تو سب برابر ہیں، نکاح تو سب کرتے ہیں، لیکن نکاح کرنے اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک اس زاویے سے کرتا ہے کہ اللہ خوش ہو، اور ایک اس لیے نکاح کرتا ہے کہ میرا دل خوش ہو جائے۔ ہم کو حکم کیا دیا گیا؟ ایک حدیث سے اس کو عرض کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم شادی کر لیا کرو،
جب تم قابل ہو جاؤ شادی کے تو تم کو چاہیے کہ تم شادی کر لو. شادی کیوں کرے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح کر لینے سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کو پست رکھنے میں نکاح فائدہ دیتا ہے. نکاح کرنے کے بعد یہ فائدہ ہے کہ آدمی ادھر ادھر بہکتا نہیں، اس کی آنکھیں بہکتی نہیں. جب آنکھیں نہیں بہکتی تو فرج بھی نہیں بہکتی، یعنی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے. جب آنکھوں کی انسان حفاظت کرتا ہے تو اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے. چنانچہ فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، آنکھوں کو پست رکھنے میں فائدہ دیتا ہے نکاح، اور دوسرے یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کا بھی فائدہ دیتا ہے. جب آنکھیں بہکتی ہے تو شرمگاہ بہکتی ہے، اور جب آنکھیں محفوظ رکھتی ہیں، آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے تو انسان کی شرمگاہ بھی محفوظ رہتی ہے. قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عام مسلمان مردوں سے بھی کہیے، مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجیے، دونوں سے کہیے. کیا بات کہیے؟ فرمایا یہ بات کہہ دینا کہ اپنی آنکھوں کو پست رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. آنکھوں کو نیچا رکھیں تو انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اور اگر آنکھیں بہکتی ہیں تو پھر انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب اس کے اندر بہت بڑا فائدہ جو بتایا گیا ہے وہ عصمت کا، عفت کا، پاک بازی کا. اور یہ عفت اور عصمت اور پاک بازی کی حفاظت اللہ کا حکم ہے. جب ایک انسان شادی اس نیت سے کرتا ہے میری آنکھیں محفوظ رہے اور میری شرمگاہ محفوظ رہے، میری عصمت برقرار رہے، میری پاکیزگی برقرار رہے، تاکہ اللہ کی نگاہ میں اچھا رہو، تو آپ بتائیے کہ نکاح کرنا عبادت نہیں تو اور کیا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے نکاح ایک ایسی عبادت ہے جس کا سلسلہ تمام پیغمبروں کی شریعت میں رہا، اور پھر جب دنیا ختم ہو کر اللہ آخرت کو قائم کریں گے اور جنت کو بسایا جائے گا تو جنت کے اندر بھی اس نکاح کی عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا. تمام شریعتوں میں رہا اور پھر آخرت میں بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھو نکاح کرنا ایک کام، لیکن زاویہ نگاہ الگ الگ ہے. غیر مسلم کا زاویہ نگاہ اپنی شہوت کو پورا کرنا، اپنی خواہش کو پورا کرنا، لیکن مسلمان کا زاویہ نگاہ کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنا اور میری عصمت اور عفت اور پاکبازی قائم و دائم رہے تاکہ اللہ کی نگاہ میں اچھا رہو. ایک مسلمان کا زاویہ نگاہ ہوتا ہے. تو اس طرح ہر کام کے اندر آدمی اپنا زاویہ نگاہ اللہ کی طرف کر دیتا ہے، وہ چیز اس کے لیے بہترین اور عبادت کی چیز ہو جاتی ہے. اور اگر آدمی عبادت جیسی چیز کو بھی اللہ کے لیے نہ کرے تو پھر وہ عبادت بھی عبادت نہیں رہتی، محض ایک کثرت ہو جاتی. جیسے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، سب کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ فلاں دیکھ کر مجھے خوش ہو جائے، لوگوں کے اندر میری تعریف ہو جائے، لوگوں میں میرا شہرہ ہو جائے، یا مجھے کوئی اور دنیاوی مفاد حاصل ہو جائے. کبھی اس کے پیچھے حب جاہ کار فرما تو کبھی اس کے پیچھے حب مال کار فرما ہوتا ہے. اگر اس نیت سے کوئی آدمی نماز جیسی عبادت بھی کرتا ہے وہ نماز عبادت نہیں بلکہ ایک کثرت ہو جاتی ہے. جیسے آدمی ورزش کر رہا ہو، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، جھک رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، یہ اٹھنا اور بیٹھنا ایک کثرت کے مشابہ ہو جائے گا. عبادت اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے اندر اللہ کی خوشنودی کی نیت شامل ہوتی ہے.
یہ فرق ہوتا ہے عبادت میں اور غیر عبادت کے اندر. تو بتایا رہا تھا کہ حکم دیا گیا کہ اپنے معاشرتی بھی تمام کے تمام احوال وہ سب کے سب اللہ کے لیے کیا کرے. عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی نماز تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، کھانے میں کیا اللہ کا سوال ہے، پینے میں کیا اللہ کا سوال ہے، بیوی سے ملنے میں کیا اللہ کا سوال ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دیتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور ایک آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. حضرات صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرے اور اس پر اجر و ثواب، یہ تو بڑی حیرت انگیز بات ہے، اس میں اجر و ثواب کی کیا بات ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب اس کو دیا جاتا ہے، خواہش پورا کرنے پر اجر و ثواب کیوں؟ بڑا کٹھن سوال ہے. اگر یہ اس کا جواب ہم کو معلوم نہ ہوتا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ زندگی بھر ٹٹولتے رہ جاتے اور جواب نہ ملتا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے اس کا جواب صادر ہوا. صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے منتقل کیا اور پھر اس کو کتابوں میں مدون کیا گیا، احادیث کے ذخیروں میں اس کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا گیا. آج ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جواب اس کا ہے، لیکن اللہ کے نبی سے پوچھا نہ جاتا اور صحابہ کرام نے یہ جرأت نہ کی ہوتی اور پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے جواب کو محفوظ کر کے ہم تک نہ پہنچایا ہوتا تو ہم زندگی بھر ٹٹولتے رہ جاتے، اس کا جواب نہ ملتا. لیکن اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ ایک آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی جو اللہ کے قانون سے اس کو دستیاب ہوئی، نکاح سے اس کو حاصل ہوئی، اللہ کی شریعت نے اس کے لیے اس کو جائز قرار دیا، وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر ایک غیر عورت کے پاس میں جا کر اپنی خواہش کو پوری کر دے، اس پر گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول، اگر غیر عورت کے پاس میں جائے گا، وہاں خواہش پوری کرے گا تو اس کے اوپر تو بڑی لعنت ہوگی اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، گناہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کیوں ہوگا؟ گناہ اس لیے ہوگا کہ وہاں جانا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. جب اللہ کی مرضی کے مطابق ایک غیر عورت اللہ کی مرضی کے ناموافق ایک آدمی غیر عورت کے پاس میں جا کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے، گناہ ہوتا ہے. اسی طریقے پر ایک آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی بیوی کے پاس میں جاتا ہے تو اجر و ثواب ملتا ہے. یہ فرق ہے. وہاں جا رہا ہے تو اللہ کے قانون کو توڑ کے جا رہا ہے، اللہ کی رضا کو ملیامت کر کے جا رہا ہے، اللہ کی رضا کو ٹھکرا کے جا رہا ہے، اور بیوی کے پاس میں جا رہا ہے تو شریعت کے قانون کے مطابق جا رہا ہے، اللہ کے قانون کے موافق جا رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جا رہا ہے. چونکہ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اس لیے اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا. تو معلوم ہوا دنیا کے بھی تمام کے تمام کام مومن اللہ کی عبادت میں تبدیل کر سکتا ہے اور اس پر اجر و ثواب پا سکتا ہے، اور مومن کو اسی طرح ہونا چاہیے. معاشرت کے بعد ایک اور باب ہے جس کا نام ہے اخلاقیات. اس کی بھی ایک دو مثالیں عرض کر دوں جس سے سمجھ میں آئے گا کہ ایک آدمی اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے جب کوئی کام کرتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کیوں کر ہوتا ہے. اخلاق کے اندر مثال کے طور پر کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے کچھ لینا ہے،
آپ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، کسی پر جو ہے رحم کرتے ہیں، کسی پر کرم کرتے ہیں، کسی غریب کو نوازنا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں دینا چاہتے، کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں، کسی سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں، یہ اخلاق کے باب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں۔ لیکن یہاں بھی تمام جگہوں پر اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا کہ جو بندہ کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے ہی نہیں دیتا، اور کسی کو چاہتا ہے تو اللہ کے لیے چاہتا ہے، اور کسی سے بغض و عداوت اور دشمنی رکھتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے۔ یہ حدیث بڑی جامع ترین حدیث ہے، اور بعض روایتوں کے اندر اس میں اضافہ ہے، وَأَنْكَحَ لِلَّهِ، اور جس نے نکاح کیا کسی کا وہ بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس کے اندر 4 مثالیں ہیں، دینے کی مثال، نہ دینے کی مثال، اعطا للہ منع للہ، کسی کو دیا، مثلا کسی غریب کو دیا، دینے کا مقصد اگر یہ ہے کہ میرا نام ہو جائے، لوگوں میں مجھے سخی و داتا کے نام سے یاد کیا جانے لگے، تو پھر یہ دینا اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ اپنے نفس کے لیے ہوا۔ چاہے ایک آدمی کروڑ روپے خرچ کر ڈالے لیکن اللہ کے لیے نہ کرے تو بھائیو یہ بیکار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی 1 پائی اللہ کے لیے دیتا ہے، لیکن اس کے اندر اس کی نیت خالص اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، یا اللہ کی رضا کی خواہش سے 1 پیسہ اللہ کے لیے دینا کروڑ روپے پر بھاری پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ نفس کی خواہش کے لیے ہے، وہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے ہے، وہ دنیا میں ناموری کے لیے ہے۔ اور ایک آدمی 1 پیسہ 1 پائی دے رہا ہے، وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے دے رہا ہے، یہ 1 پائی کا درجہ خدا کے نزدیک کروڑ اور اربوں و خربوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا من اعطى للہ، جو بندہ اللہ ہی کے لیے دیتا ہے، اور فرمایا ومنع للہ، اور اگر کسی کو منع کرتا ہے تو منع کرنے کا مقصد بھی اللہ ہی کی رضا ہوتی ہے۔ منع کرنا، مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس میں آیا جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے یہ شرابی آدمی ہے، اور میں اس کو کچھ روپیہ اور پیسہ دوں گا، یہ اچھے مصرف میں خرچ نہیں کرے گا بلکہ یہ جا کر شراب نوشی کرے گا یا کسی اور غلط کام میں لگائے گا۔ اگر یہ اندازہ ہے، غالب گمان ہے کہ یہ آدمی غلط کام میں اس پیسے کو لگائے گا، وہ مانگنے کے لیے آپ کے پاس میں آیا اور آپ نے اس کو منع کر دیا کہ میں تجھ کو نہیں دیتا، اور دل میں یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اس لیے کہ میرا یہ نہ دینا اس لیے ہے تاکہ اللہ کی مرضی کو توڑنے والا کام یہ نہ کر پائے۔ اب دیکھیے یہاں پر نہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مرضی۔ اللہ چاہتے ہیں ایسے آدمی کو نہ دے جو غلط کام میں خرچ کرے، جو غلط جگہ پر اللہ کی نامرضی کے اندر خرچ کرے۔ یہاں پر منع کرنا اللہ کے لیے ہوا، اس لیے فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ، جس نے دیا تو اللہ کے لیے اور جس نے منع کیا تو وہ اللہ کے لیے۔ اور آگے فرمایا ومن احب للہ، اور جو آدمی کسی کو چاہتا ہے تو اللہ کے لیے چاہتا ہے۔ دنیا میں بہت سے مواقع پیش آتے ہیں کہ آدمی کو دوسرے لوگوں سے محبت ہوتی ہے، ماں باپ سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، بھائی بہنوں سے محبت، رشتہ داروں سے محبت، دوستوں سے محبت، تعلق داروں سے محبت، بہت ساری محبتیں دنیا کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ساری کے ساری محبتیں کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے
इन सब से कैसे मोहब्बत की जाती है? माँ बाप से मोहब्बत, जी माँ बाप से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे है। सबसे बड़ी मोहब्बत तो अल्लाह की है, सबसे बड़ी रजा तो अल्लाह की रजा है। जो अल्लाह की रजा में फिट होते चले जाएं, समझो कि वो सब कुछ अल्लाह के लिए है। और जहां पर कोई ऐसा खाना आए जिसके अंदर वो फिट ना होता हो, तो फिर तो समझो कि अल्लाह की रजा के खिलाफ है, इसलिए उसको बाहर कर देना चाहिए। इसलिए मैंने मिसाल दी माँ बाप की मोहब्बत। माँ बाप की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के ताबे है, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है माँ बाप से मोहब्बत करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म है माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी अजमत करो, उनकी तकरीम करो, उनसे प्यार करो। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, माँ के कदमों तले जन्नत है। और एक हदीस में फरमाया जब कोई आदमी अपनी माँ पर मोहब्बत की निगाह डालता है, माँ बैठी हुई है, अपने कामकाज में मशगूल है, लेटी हुई है, बैठी हुई है, तिलावत कर रही है, जिक्र कर रही है, खाना पका रही है और कुछ काम धाम कर रही है, वो अपनी किसी मसरूफियत में है, आपके दिल में आया मां को एक निगाह देख लो, प्यार भरी निगाह, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के उस हुक्म की तकमील के लिए आप चले जाते हैं अपने कमरे से निकलकर माँ के कमरे में या जहां माँ मौजूद है, और माँ पर उसके कामकाज पर उसको छोड़कर एक निगाह मोहब्बत की डालकर आ जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक हज और एक उम्रे का सवाब मिल जाता। इतना बड़ा अजीमुश्शान सवाब। अब यहां पर जो मोहब्बत मां की पेश की जा रही है, ये मोहब्बत अल्लाह के हुक्म की वजह से है, अल्लाह के नबी के हुक्म की वजह से है। अगर अल्लाह का हुक्म ना होता तो हमको मां बाप से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी। अगर अल्लाह के नबी का हुक्म ना होता तो हमको अल्लाह अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की कोई जरूरत न थी। लेकिन जरूरत इसलिए है, अल्लाह का हुक्म है कि मैंने तुमको पैदा किया तो मां बाप के जरिए से पैदा किया। पैदा कौन करता है? मां बाप पैदा करते हैं या अल्लाह पैदा करता है? मां बाप ने हमको नहीं बनाया, मां बाप को पता भी नहीं कि क्या पैदा हो रहा है, ये भी मालूम नहीं कि लड़का पैदा हो रहा है कि लड़की पैदा हो रही है, ये भी पता नहीं कि खूबसूरत पैदा हो रहा है कि बदसूरत पैदा हो रहा है, ये भी पता नहीं कि ये पैदा होने वाला बच्चा दिमागी एतबार से ठीक भी है कि ना ठीक है, ये भी पता नहीं कि सेहतमंद है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। जाहिर बात है जो बनाने वाला होता उसे तो सब कुछ पता होता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अला यअलमु मन खलक, जो पैदा करने वाली जात है क्या उसको पता ना होगा? उसे तो हर चीज का पता है। मां के पेट के अंदर बच्चा है कि बच्ची, अल्लाह जानता है। मां के पेट के अंदर का बच्चा सही सालिम है या नहीं, अल्लाह जानता है। और वो मां के पेट का बच्चा सेहतमंद है कि सेहतमंद नहीं, ये अल्लाह जानता है। और ये भी अल्लाह जानता है उसकी तकदीर क्या है, वो दुनिया में आके करेगा क्या, सब कुछ मालूम है। एक एक लम्हे की उसकी बात अल्लाह के इल्म के अंदर मौजूद। लेकिन जरा माँ बाप को पूछो, उस अम्मा ही को पूछो जिसके पेट के अंदर बच्चा है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है कैसा है, वो क्या डिजाइन का है, खूबसूरत है कि बदसूरत है, क्या करेगा आकर, कुछ उसे पता नहीं। लेकिन जब पैदा होगा तो तभी पता चलेगा। तो भाइयों बताए रहा हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हमको बनाया है, माँ बाप ने हमको जन्म नहीं दिया है, माँ बाप ने हमको पैदा नहीं किया है। हाँ, अल्लाह ने हमें जन्म देने के लिए माँ बाप को वसीला बनाया। दुनिया दारुल असबाब है, इस दुनिया के दारुल असबाब के अंदर असबाब मुसब्बबात का एक सिलसिला यहां से वहां तक फैला हुआ है। उसी सिलसिले की एक कड़ी ये भी है, माँ बाप को अल्लाह ने वास्ता बनाया।
ماں باپ کو اللہ نے ذریعہ بنایا، ماں باپ کو اللہ نے سبب بنایا انسانوں کے وجود کا، اور اسی طریقے پر یہ دنیا کے اندر جاری وہ ساری سلسلہ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں میں نے تم کو پیدا کیا لیکن ماں باپ کے ذریعے پیدا کیا، اس لیے ماں باپ کا تم پر حق ہے، ماں باپ کی اطاعت تم پر ضروری ہے، ماں باپ کی محبت تم پر ضروری ہے، ماں باپ کی تعظیم تم پر ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے، ماں باپ کے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آنا یہ تمہاری ڈیوٹی قرار دے دی گئی ہے، اس لیے ان چیزوں کا لحاظ رکھا کرو۔ تو دیکھو ماں باپ کی محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع، اسی لیے حکم دیا گیا کہ کسی جگہ پر ماں باپ اگر ایسا حکم دے جو حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، جو حکم اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، وہاں پر ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی کی رضا مطلوب نہیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر کسی کی مرضی ہمارے لیے مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہو۔ اسی ماں باپ سے محبت بھی اللہ کی محبت کے تابع، اور دیگر محبتوں کا بھی یہی حال ہے۔ جہاں پر وہ محبتیں اللہ کی محبت سے ٹکراتی نہ ہو وہاں پر تو آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن جہاں کوئی محبت اللہ کی محبت سے ٹکرانے کو آ جائے وہاں پر اس کو لات مار دینا ضروری۔ اس کو فرمایا من احب للہ، جو اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے، وہ ابغض للہ، اور کسی سے دشمنی کرتا ہے تو وہ دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی۔ یہ ہے مومن کی شان کہ وہ محبت کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے۔ گھڑی کیا ہے؟ ٹائم کیا؟ یہاں کی گھڑی نکال دی گئی ہے۔ تو محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی سے دشمنی کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ مثلا ایک آدمی سے دشمنی کرتا ہے، وہ دشمنی اپنے نفس کے لیے، اس نے مجھے گالی دے دی میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، یہ نفس کے لیے ہے۔ فلاں آدمی نے مجھے تکلیف پہنچا دی اس لیے میں اس سے بدلہ لے کے رہوں گا، یہ نفس کے لیے ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے لوگ دشمنیاں کرتے ہیں، عداوتیں کرتے ہیں، بغض و نفرتیں رکھتے ہیں، کراہتیں کرتے ہیں، یہ سب کچھ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ نفس کے لیے بغض و عداوت اور دشمنی یہ مومن کی شان نہیں ہوا کرتی۔ مومن اگر کسی سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، وہ اللہ کی خاطر رکھتا ہے، اپنے نفس کے لیے نہیں کرتا۔ اپنے اللہ کے لیے کیسے دشمنی ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اللہ کو نہیں مانتا، ایک آدمی اللہ کے احکام پر نہیں چلتا، نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے، زناکاری میں مبتلا ہے، غلط کاریوں میں مبتلا ہے، آپ اس سے جو نفرت رکھیں گے یہ نفرت اس لیے ہوگی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے نفرت ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا اس لیے میں اس کو نہیں چاہتا ہوں، وہ آدمی شراب پیتا ہے اس لیے مجھے اس سے دشمنی ہے، جو ہی شراب چھوڑ دے گا وہ تو میرا بھائی ہے، گلے سے لگا لو گا۔ یہ ہوتی ہے مومن کی شان۔ مومن اپنے نفس کے لیے لڑائی نہیں کرتا، مومن اپنے نفس کے لیے کسی سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھتا۔ دنیا کے لوگ تو یہ کر سکتے ہیں لیکن مومن کی شان یہ نہیں ہوتی۔ مومن تو ہر کام میں اللہ کو پیش نظر رکھتا ہے، اللہ جہاں کہتا ہے اٹھو تو اٹھتا ہے، جہاں کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھتا ہے، جہاں کہتا ہے نفرت کرو تو نفرت کرتا ہے، جہاں کہتا ہے محبت کرو تو وہاں محبت کرتا ہے۔ ہر کام کے اندر مومن کی شان یہی ہوا کرتی۔ ایک دو واقعات میرے ذہن میں آ گئے جس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مومن کا ہر کام کس طریقے پر اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اخلاقی پہلو سے متعلق ایک دو مثالیں ہیں اور یہ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔
جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک سپہ سالار کی حیثیت سے صحابہ کرام میں بڑے مقبول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر بھی بڑے منظور تھے، بڑا اونچا ان کا مقام تھا۔ پہلے تو وہ کافر تھے اور کفر کی جانب سے، کافروں کی جانب سے متعدد جنگوں میں وہ حصہ لیتے رہے اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑائی کرتے رہے، لیکن بعد میں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اسلام میں آ گئے اور پھر اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے کئی جنگوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور پھر حضرات اللہ کے نبی کے بعد متعدد حضرات صحابہ کرام کے ادوار میں ان کے جنگوں کے اندر شریک کار رہے، بڑا اونچا ان کا مقام ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، ایک جگہ پر جنگ کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ، اور ان کو سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا۔ وہاں پر لڑائی ہو رہی تھی اور کئی دنوں تک جاری رہی اور مسلسل جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دور ایسا آیا، آخری دور، کہ گھمسان کی لڑائی ہو رہی تھی اور نتیجہ اب اور تب میں تھا، یعنی بالکل آخری مومنٹ میں نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کافروں کے حق میں ہو جائے، بڑا ہی آخری مومنٹ تھا۔ اس آخری مومنٹ میں حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک پیغام آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے نام، اور اس کے اندر جو لکھا ہوا مضمون ہے وہ عجیب و غریب مضمون ہے۔ اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جو ہی یہ میرا خط اے خالد بن ولید تمہارے ہاتھ لگے تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم جھنڈا فلاں صحابی کو دے دو اور تم پیچھے ہٹ جاؤ اور ایک عام سپاہی کی حیثیت سے تم لڑنے میں مشغول رہو اور جو ہے فلاں کو سپہ سالار بنا دو۔ یہ ایسے مومنٹ میں پہنچا ہے کہ اب اور تگ میں جنگ کا فیصلہ ہونے والا ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، مسلمانوں کی فتح بھی۔ ایسے آخری مومنٹ میں یہ خط پہنچتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک سپہ سالار کو جس نے اللہ کے نبی کے دور میں بھی اور پھر اس کے بعد صدیق اکبر کے دور میں بھی اور پھر خود عمر بن خطاب کے کئی دوروں میں بھی متعدد جنگوں کے اندر شرکت کی اور جہاں بھی وہ گئے فتح ہی فتح حاصل ہوتی رہی، ایسے سپہ سالار کو یہ خط پہنچتا ہے امیر المومنین کا۔ وہ مصلیت کیا تھی وہ تو بعد میں پتہ چلے گی۔ اس خط کے اندر یہ مضمون ہوتا ہے کہ آپ یہ خط ملتے ہی وہاں سے ہٹ جائے اور دوسرے آدمی فلاں آدمی کو یہ دے دے۔ اب آپ لوگ سوچیں کہ آپ وہاں پر ہوتے، میں وہاں پر ہوتا، میں سپہ سالار ہوتا، آپ سپہ سالار ہوتے اور اتنی جنگوں میں یہ نام کمایا ہوا ہوتا اور یہ مقام پایا ہوا ہوتا اور وہاں پر اچانک یہ ایسے مومنٹ میں خط پہنچتا تو میں اور آپ وہاں ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم کہتے ہاں بھائی لے لو تم، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں۔ ہٹ جاتے کہ نہیں ہٹ جاتے؟ اور پھر جو ہے یوں سونپ کر تم جیو کہ مرو، اچھا ہو کہ برا ہو، جو چاہے ہو، ہم کو حکم دے دیا گیا ہے، ہم کو تو پیچھے ہٹ جانا ہے، چلو پیچھے ہٹ جائے، ناراض ہو کے وہاں سے چلے آتے۔ لیکن وہ اللہ کے بندے جو کچھ کرتے تھے وہ اپنے نفس کے لیے نہ تھا۔ جنگ میں خالد بن ولید کی یہ شرکت، خالد بن ولید کا سپہ سالار ہونا، خالد بن ولید کا جنگ کے اندر شریک ہو کر لڑائی کرنا اور پھر اس مومنٹ تک اس کو پہنچانا، ان میں اس کے اندر کوئی ربطی برابر بھی شائبہ نہ تھا اس بات کا کہ وہ غیر اللہ کے لیے ہے، وہ امیر المومنین کی خوشنودی کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ کسی بڑے اور چھوٹے کو دیکھ کر یہ جنگ میں شریک نہیں ہو رہے تھے، یہ کارنامہ انجام نہیں دے رہے تھے، ان کا مقصد تو صرف اللہ کی رضا تھا۔ اس لیے جو ہی یہ خط پہنچا انہوں نے خط پڑھنے کے بعد اس کو لپیٹ کے اپنے جیب میں یوں ڈال لیا، لیکن جنگ کو برابر جاری رہنے دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی۔
فتح हो जाने के बाद जब वो काफिर लोग वहां से भाग गए और मुसलमान यहां पर जो है आकर एक तरफ को बैठ गए, उस वक्त में हजरत खालिद बिन वलीद ने वो खत अपने जेब से निकाला और कहा कि मुझे अमीरुल मोमिनीन का यह खत पहुंचा था, लेकिन उस मोमेंट में मैं इस खत को पढ़कर वहां पर जो है ऐसी सूरत नहीं पैदा करना चाहता था कि मुसलमानों को शकीस हो जाए, इसलिए मैंने जंग को बराबर जारी रखा। अल्लाह मेरी इस खता को माफ फरमाए कि मैंने अमीरुल मोमिनीन के खत की तामील फौरन नहीं की, लेकिन अब करना चाहता हूं। यह है अमीरुल मोमिनीन का खत, मैं फुला को सिपह सालार बनाता हूं, पीछे अब आ जाता हूं। भाइयों, यह होता है मोमिन का अमल, यह होता है मोमिन का किरदार। लेकिन अब ऐसा होता है कि किसी आदमी को आप यूं कह दे, वो फौरन उठ के भागेगा और कहेगा कि भाई मुझे तो यूं कर दिया और मुझे तो यूं कर दिया और मेरे खिलाफ यूं कर दिया, इसलिए कि उसका मकसद तो कोई दुनियावी मकसद होता है, किसी की खुशनुदी होती है, वो खुशनुदी नहीं होती, हासिल नहीं होती, तो वो भागने पर राजी हो जाता है। लेकिन भाइयों बुजुर्गों, जो अल्लाह ही के लिए करता है उसके नफ्स पर कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी को हाथ से जाने नहीं देता है। यह होती है मोमिन की शान। दूसरा वाकया बहुत मुख्तसर सा वाकया है, वो है हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब का। जंग के मौके पर हजरत अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु एक यहूदी को पकड़ते हैं और उसे नीचे बिठाकर उसके ऊपर सुलाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐन उसी वक्त में वो हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब पर थूक देता है। हजरत अली को मौका था कि उसको कत्ल कर देते, लेकिन जो ही वो थूकता है हजरत अली उसको छोड़ के खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यही तो मौका था कि इसको मार देते आप, लेकिन आपने ऐसे मौके पर उसको क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, इस मौके पर उसने मुझे थूक दिया था और मेरे नफ्स के अंदर एक गैज़ और गज़ब आ गया था। अगर उस वक्त में मैं इसको मारता तो अपने गैज़ और गज़ब और अपने नफ्स के लिए मारता, अल्लाह के लिए मारना न होता, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। ये थे हजरात सहाबा। ये होती है मोमिन की शान। इसलिए हमें हर मौके पर इस बात को पेश नजर रखना चाहिए कि हमारा हर अमल अल्लाह ही के लिए हो। हमारा खाना वो पीना भी, हमारे शादी ब्याह भी, हमारे ताल्लुकात भी, किसी से मोहब्बत और किसी से दुश्मनी भी, किसी का देना और किसी से लेना भी, ये सब कुछ अल्लाह ही के लिए हो। इसको मश्क करने से इंसान हासिल कर सकता है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए मुझे भी और आपको भी।